السلام علیکم۔ ناول حالم کا ہم نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو 12 پارٹ ہے۔ پولیٹیکل سیکرٹری کی اچھی خاصی جھاڑ سن کے اب ایڈم گیلری کے باہر فاتح کی کار کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈرائیور اور دوسرے گارڈز بھی مستعد سے کھڑے تھے، تمسخانہ نگاہوں سے بار بار ایڈم کو دیکھتے بھی تھے۔ اسی اثنا میں فاتح باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ سیکرٹری سے کچھ کہتے ہوئے پارکنگ تک آیا تھا، عادتاً مسکرا رہا تھا۔ بال ہوا کے باعث اڑ کے ماتھے پہ بکھرنے لگے تو اس نے ہاتھ سے ان کو دائیں جانب پیچھے کیا اور کار کی طرف بڑھا۔ ایڈم کو کھڑے دیکھ کر حسب معمول اشارہ کیا کہ وہ آگے بیٹھے۔ سیکرٹری نے فوراً مداخلت کی، سر اس کو میں گھر بھیج رہا ہوں، اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ جو اندر بیٹھنے کے لیے جھکنے لگا تھا چونک کے واپس سیدھا ہوا، پہلے سیکرٹری پھر ایڈم کو دیکھا۔ کیوں، کیا کیا اس نے؟ ایڈم کی نظریں جھک گئیں، رنگت گلابی پڑی، حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹک گیا۔ سر وہ جو خاتون مسز اسرا کی مہمان تھی نا، وہ سوشلسٹ، اس نے ان کو روک کے بدصورت کہا ہے، وہ کافی خفا ہو کے گئی ہیں۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے فاتح نے آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی کر کے ایڈم کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی بدصورت تھیں؟ مجھے نہیں لگی، مگر خیر۔ اس نے گہری سانس لے کے سر جھٹکا۔ اس شہر میں اس جیسی بورنگ پریٹی ویمن بھری پڑی ہیں، بیٹھو۔ ابرو سے اشارہ کیا تو ایڈم کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ میں بیٹھوں سر؟ ادھر سیکرٹری کی رنگت خفت سے اڑ سی گئی، جلدی سے بولا، مسز اسرا کافی خفا ہیں سر، مجھے اس لڑکے کو ابھی گھر بھیجنا ہے تاکہ یہ اپنے رویے کو، مجھے فلو ہے، عثمان اور ایڈم کے پاس ٹیشو ہیں، بیٹھو۔ میرے پاس تم لوگوں کی آفس پالیٹکس میں ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں، ٹھنڈی سی تپچ سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ ایڈم جو شل سا کھڑا تھا جھٹ سر ہلا کے بولا، جی سر، اور فوراً دروازہ بند کیا۔ پھر سیکرٹری سے نظر ملائے بغیر جلدی سے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی اور سیکرٹری تند و تیز نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ یہ لڑکا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ حالم کے بنگلے کی بالائی منزل پہ ایک ہال نما کمرہ تھا جس کی سڑک کو چہرہ کرتی دیوار شیشے کی تھی۔ اس سے اندر چھن کے آتی کرنوں نے سارا کمرہ روشن کر رکھا تھا۔ وہاں قطار سے چند ایکسرسائز مشینیں رکھی تھیں۔ ورزش کرتے وقت سامنے پھیلے بنگلوں کی قطار اور ان کے پار دور اوپر نیلا آسمان نظر آتا تھا، مگر وہ آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس ٹریڈ مل کے ہینڈرل پہ دونوں ہاتھ جمائے بیلٹ پہ کھڑے کھڑے بھاگ رہی تھی۔ ورزش کے رف کپڑوں میں ملبوس، سنہری بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے جس سے گردن تلے گول جلنے کا سا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پسینہ پسینہ کھڑی تھی، آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی لیکن شاید دماغ کے اندر تک الجھی تھی۔ ان میں بے بسی بھرا غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ دفتن اسے شیشے کی دیوار پہ عکس دکھائی دیا۔ داتن عقب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ تالیہ نہ رکی نہ پلٹی۔ اس نے ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہوئے پوچھا، معلوم کیا تم نے کون ہے وہ ایڈم؟ کرائے کا قاتل، کوئی جاسوس، بہروپیہ؟ تالیہ بھاری بھرکم داتن ہچکچاتے ہوئے قریب آئی۔ تالیہ نے بٹن دبایا اور ٹریڈ مل کی رفتار بڑھائی۔ قدموں تلے بچھا رننگ بیلٹ مزید روانی سے بھاگنے لگا۔ وہ لڑکا ایڈم، میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی، وہ پھولے تنفس کے دوران خود سے بولے جا رہی تھی۔ گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو بھیس بدل بدل کے لوگوں سے مختلف اسکیموں کے نام پہ پیسے بٹورتا ہے۔ میں کیٹ برگلر ہوں، رات کو دبے پاؤں پھلانگ کے آنے والا چور۔ ایسے کردار کرتی ہوں جو پس منظر میں رہتے ہیں، ویٹر، نوکرانی، بچوں کی آیا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا۔ اس نے پہچانا تو کیسے؟ وہ غصے میں تھی۔ سنو، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے دانت پہ دانت جمائے کہہ رہی تھی، بہت ذہین، بہت گہری نظر کا مالک تھا، اور اس کا وہ اعتماد جس سے اس نے مجھے پکارا، عام آدمی ایسا نہیں کرتا۔ داتن آگے آئی اور ٹریڈ مل کا بٹن دبایا۔ مشین بند ہو گئی، بیلٹ رک گئی۔ وہ ذرا سے لڑکھڑائی، پھر غصے سے داتن کو دیکھا۔ کیا؟ داتن نے پہلے جوس کی بوتل اس کے سامنے رکھی، پھر بولی، تحمل سے سنو، وہ ایک معمولی گھرانے کا معمولی لڑکا ہے، بے روزگار ہے، فوج میں نوکری ملی تھی مگر جلد ہی دمے کی شکایت کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا، تب سے اب تک ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکا۔ باپ ایک کپڑوں کے اسٹور پر سیلز مین ہے، منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ ہا 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 ہا، بالکل پرفیکٹ کور سٹوری۔ اس نے بوتل منہ سے لگائی، چند گھونٹ گٹاگٹ بھرے، پھر بوتل نیچے کی اور سرخ تمتماتے چہرے کے ساتھ داتن کو دیکھا۔ مگر اصل میں کون ہے وہ یہ بتاؤ؟ وہ یہی ہے تالیہ، ایک سادہ سچا ایماندار لڑکا، جیسے تنگو کامل کی ملازمہ تالیہ تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور ٹریڈ مل سے اتر آئی۔ کوئی سچا ایماندار نہیں ہوتا یہاں داتن، سب کی سیاہ داستانیں ہوتی ہیں۔ یہ جو تم بتا رہی ہو یہ تو اس ایڈم نے اپنی فائل میں لکھا ہوگا نا، مگر وہ اصل میں کون ہے؟ وہ یہی ہے تالیہ، اس کے محلے میں میرا ایک کانٹیکٹ رہتا ہے، وہ 26 برس سے اس کو جانتا ہے، سارا محلہ اس کے خاندان کو جانتا ہے، وہ نیک شریف لوگ ہیں، وہ کوئی جاسوس، کوئی کرائے کا قاتل نہیں ہے، وہ سادہ اور سچا مشہور ہے۔
तालिया ठहर गई, चेहरे पे शल हो जाने की सी कैफियत पैदा हुई। ऐसा नहीं हो सकता, वो बेयकीन थी। सच्चे लोग नहीं होते दुनिया में, जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक ठहरते नहीं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, एक सांचे से कोई दो लोग नहीं बनाए अल्लाह ने। वो तौलिए से गर्दन थपथपाने लगी, उलझी हुई नजर आ रही थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। बाहर शाम की किरणें अब डूबने लगी थी। अगर वो इतना ही ज़हीन था तो अभी तक ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हर शख्स को अपनी जहानत का इल्म नहीं होता तालिया। जहानत अलग चीज़ होती है, जहानत का एतमाद अलग। दातन स्वभाव से इसको समझा रही थी, या शायद वो शिकार की तरह सोचता है। वो बुड़बुड़ाई। दातन ठीक से सुन ना पाई और पूछने लगी, तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं चुराया? तालिया पलट गई और दीवार गिर रोशन खिड़कियों से बाहर देखने लगी। दूर ऊपर जामनी पड़ता नजर आ रहा था। अपनी आगोश में बहुत से इंसानों के राज दबा के भी वो शाम के इस पहर पुरसकून लगता था। जिसकी मुझे तलाश है दातन, शायद इसको भी मेरी तलाश है, मगर वो चोरी नहीं किया जा सकता। इस सिक्के या इस ब्रेसलेट को कभी किसी ने चोरी नहीं किया, हमेशा बेचा या तोहफे में दिया। मैंने इसे छूना चाहा तो वो दहकने लगा। मैं इसको ऐसे नहीं चुरा सकती। दातन की नज़रें बेख्तियार इसकी गर्दन के निशान पे ठहर गईं। क्या मुझे तालिया को बता देना चाहिए? ओहो, इसने सर झटका। मगर फिक्र ना करो, मेरे पास प्लान है। मैं अपनी चाबी वापस लेकर ही रहूंगी, वो अज़म से सुलगते हुए कह रही थी। तालिया, शायद हमें इसको छोड़ देना चाहिए, शायद ये वाकई कोई मलून शय हो। और वो तेज़ी से घूमी और गुस्से से दातन को देखा। तुम्हें क्या लगता है दातन, मेरे पास क्या है जिंदगी में? वो एकदम पैसे फट पड़ी थी कि लियाना साबरी हक्का बक्का रह गई। तुम्हें लगता है मैं जो हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, ये सब सच है? ये जो मैं कहती हूँ कि मुझे कभी फ्लां सेलिब्रिटी पे क्रश है तो कभी वान फाते पसंद है, ये सब मेरे दिल की बातें नहीं दाता, ये सब झूठ है। मैं झूठ बोलती हूँ, खुद को खुश रखने के लिए बहाना करती हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी खाली है। इसने दोनों हाथ दाएं बाएं फैला के दिखाए, जिनमें हवा के सिवा कुछ ना था। मेरे पास कोई रिश्ते नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। और वान फाते कहता है कि तुम्हारी कामयाबियां क्या हैं, तुम्हारा टैलेंट क्या है? कहाँ थे इस वक्त ये तमाम मेंबर पार्लियामेंट जब मेरे शौहर ने मेरे ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करवानी चाहिए थी? कहाँ थे ये कानून के इदारे जब मैं और तुम मलाइशिया की सड़कों पे मारे मारे फिरते थे? हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। हमने अजियत काटी है, भूख और मुफलिसी काटी है, और अब मेरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाब बचा है। इसकी आवाज़ धीमी हुई, आंखों में आंसू आ गए। एक छोटा सा जजीरा और वह मेरा हो, इसके ऊपर एक पहाड़ की चोटी पे एक किला हो और मैं वहाँ हुकूमत करूँ। जजीरे के लोग मुझे चोर ना समझे और मेरी इज्जत करें। हाँ, वहाँ मैं एक सच्ची ईमानदार बन के रह सकती हूँ, मगर इस शहर में शायद कभी नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी दौलत इन अमीर लोगों से हासिल करनी है दातन। मैं गरीबों का माल कभी नहीं चुराती, सिर्फ इन अमीर लोगों से लेती हूँ जो पैसे को मिस नहीं करते। मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती। और वो कहता है तुम्हारी कामयाबियाँ क्या है? आंसू टिप टिप इसकी आंखों से बह रहे थे और वो बोलते बोलते इसकी हिचकी बंद गई। तो वो वही खड़ी खिड़की के साथ बेफरज पे बैठती ही चली गई, ऐसे ही अकड़ो हालत में, और थोड़ी को घुटनों पे रख दिया। आंसू हनोज गिर रहे थे। तुम इतनी दुखी क्यों हो तालिया? दातन धीरे से इसके सामने होम जिम मशीन की सीट पे बैठी और मलाल से इसका चेहरा तका। मैं अंदर से खाली हूँ लियाना, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई अज़म कुछ नहीं है। शायद वो ठीक कहता है, मैं कुछ नहीं करती, मेरी कोई कामयाबी नहीं है। इसने हथेलियों से आंसू रगड़े और अंधी आवाज़ में बोली। फिर गर्दन मोड़ी तो देखा, कॉलोनी की सड़क पे एक औरत वाकर को धकेलती दिखाई दे रही थी। वाकर में कोई बच्चा था जिसके ऊपर वो छाता ताने हुए थी। मुझे नहीं जानना मेरे माँ बाप कौन थे, मुझे सिर्फ ये बात दुख देती है कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। क्या कोई ऐसे अपने बच्चे को छोड़ के भूल जाता है? इसकी आज़रदा आंखें सड़क पे चलती औरत पे जमी थी। ये लोग खुशकिस्मत हैं, इनके पास कोई घर है जहाँ पे कोई इनका इंतज़ार करता है। मेरे पास तो वो भी नहीं है दातन। अगर मैं इस ऊंचे महल में मर भी जाऊं तो कितने दिन हमसायों को भी खबर नहीं होगी। दातन की आंखें नम हुई और मैं तालिया ने गर्दन मोड़ के गीली आंखों से इसे देखा। एक तुम ही हो, मगर लोग कहते हैं खून के रिश्ते सब कुछ होते हैं, दोस्ती का रिश्ता कुछ नहीं होता। मुझे खौफ आता है कि तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। अगर मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं तो मुझे कोई भी छोड़ सकता है। इसलिए मैं ढेर सारी दौलत हासिल करना चाहती हूँ दातन। वो कम अज़ कम मेरे साथ तो रहेगी। सोना और हीरे धोखा नहीं देते। बस एक आखिरी वारदात। इसने सख्ती से स्याह आंखें रगड़ी जो अंदर से गुलाबी पड़ गई थी। दातन ने टूटे दिल के साथ गहरी सांस ली और घुटनों पे हाथ रख के उठी। मेरे तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं ही नेक हो सकते तालिया, हम कभी सच्चे और ईमानदार नहीं हो सकते। इसका चेहरा बुझा बुझा सा था। वो पलटी और धीरे धीरे कदम उठाती कमरे से निकल गई। तालिया ने चेहरा घुटनों में दे दिया। आंसू फिर से बहने लगे। दातन बाहर सीढ़ियों पे बैठ गई। इसकी आंखों से भी आंसू टूट टूट के स्याह चेहरे पर फैल रहे थे। शाम धीरे धीरे तारीख होती जा रही थी।
کیپونگ کا علاقہ رات کو اتنا روشن نہیں تھا جتنے عمرہ کے علاقے ہوتے تھے۔ یہاں لوگ وقت پہ سو جاتے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف قطار میں چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی مخروطی چھتیں تھیں۔ ایڈم جس وقت چھوٹا لکڑی کا گیٹ کھول کے کوٹ کندھے پہ لادے اندر داخل ہوا، گھر کا برآمدہ روشن تھا مگر اس کے چہرے کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں برآمدے کے سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ قریب میں مرغیوں کا ڈربہ تھا جس کے اندر پروں تلے چوزے دبائے بیٹھی مرغی نے ہلکی سی کٹاک کی جیسے چونکی ہو۔ جالی دار دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو ایڈم نے گردن موڑی۔ اس کی ماں وہاں کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسکارف سر پہ لپیٹے، لمبی قمیض اور کرنگ سکرٹ کی طرح پہنے، وہ جیسے اس کو دیکھ کے فکر مند ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ میں اتنا بیوقوف کیوں ہوں امی؟ وہ ٹھوری گھٹنوں پہ گرائے سامنے دیکھتے ہوئے داسی سے بولا۔ ماں نے گہری سانس لی اور چند قدم چل کے قریب آئی۔ ایڈم نے چہرہ موڑ کے اس کے جوتوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ آ رکے تھے۔ ان سے نکلتے پیروں میں ادھیڑ عمر کی کتنی لکیریں پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈھارس بندھانے والے انداز میں پوچھتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھی۔ میں نے آج کتنی بڑی بیوقوفی کی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو ایبو۔ سوچ سکتی ہوں، تم بتاؤ۔ وہ گردن موڑ کے سکون سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے شرم آئے گی، وہ خفت زدہ لگتا تھا۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ پہ شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ کہتے وقت گردن کڑا لیا کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایڈم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم میرا یقین کرو گی؟ کیا پہلے کبھی نہیں کیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی یا شاید غلط سمجھی تھی۔ وہ روحانسا ہو گیا تھا۔ کون؟ وہ لڑکی۔ وہ گیلری میں آئی تھی۔ وہ ڈھکن کھول کے انڈیلی جانے والی بوتل کی طرح روانی سے بتاتا گیا۔ پہلی نظر میں مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، پھر یاد آیا جاب کے پہلے دن جس گھر میں ہم گئے تھے وہ ادھر کام کر رہی تھی، تب اس نے ملازمہ والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آج وہ بالکل فرق لگ رہی تھی۔ یہ اتنے سارے زیور پہنے، بال چمکیلے کیے، مگر مجھے وہ وہی لگی تھی۔ میں نے صرف اسے روک کے پوچھا کہ اس دن وہ ملازمہ کیوں بنی ہوئی تھی، اور اس نے سب کو اکٹھا کر دیا کہ یہ مجھے بدصورت کہہ رہا ہے۔ کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ باس نے کہا کہ مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہو۔ ہاں واقعی یہ میری غلط فہمی ہوگی۔ اتنی بھی اس ملازمہ سے شکل نہیں ملتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی کوئی اور ہو اور تمہاری نہیں اس کی غلط فہمی ہو کہ تم اس سے کچھ اور پوچھ رہے ہو۔ ماں زور دے کر بولی تو وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایڈم کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایڈم اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ وہی لڑکی تھی تو وہ وہی ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جانتی ہوں کہ تم ذرا سادہ ہو مگر چالاک نہیں ہو، سچے اور ذہین ہو۔ لیکن ایک چیز تمہاری نظریں ہیں وہ ہمیشہ سے بہت گہری تھی۔ گھر میں کوئی چیز کھوتی تو میں تم سے کہتی، تم منٹ میں ڈھونڈ لیتے۔ بازار سے سودا لانا ہوتا تو تمہیں بھیجتی، تم ایک نظر میں ساری دکان دیکھ لیتے کہ کچھ اور بھی تو کم نہیں ہے یہ گھر میں، اس لیے میں تمہیں بھیجتی۔ واقعی میری نظر اچھی ہے نا؟ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ہاں ایڈم، تمہاری نظر جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم کبھی جھوٹ بول بھی لیتے تھے تو چند گھنٹوں میں یہ سارا سچ میرے سامنے کھول دیتے تھے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایڈم، ایک وہ جو سچے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سچے تھے اور وہ ہم سے یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سچے بنیں، کیونکہ بیٹے جب انسان دوسروں سے سچ بولتا ہے تو اس کے اعضاء اس سے سچ بولنے لگتے ہیں، اس کا دل اس کو غلط کا احساس دلاتا ہے اور نظریں اس کو کسی جھوٹ کا شکار نہیں بننے دیتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نظریں تمہیں دھوکہ نہیں دیں گی۔ وہ اس کی باتوں پہ بالکل گمسم سا ہو گیا۔ ذہن کے جالے صاف ہوئے تو دل الجھنوں میں گھر گیا۔ وہ جو خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں ایک لڑکی کو ملازمہ سے ملایا، اب پھر سے چونک گیا تھا۔ تم نے اسے اس لیے روکا کیونکہ تمہارے دل نے کچھ غلط ہوتے دیکھا۔ ایک انسان دوسرے روپ میں دیکھا تو دل کو لگا یہ غلط ہے اور تم نے سادگی سے اپنی الجھن بیان کر دی۔ یہی ہوا ہوگا ہے نا؟ تم اس سے معافی مانگ لینا اور بات ختم کر دینا، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کس کی کیا مجبوریاں ہیں۔ تم بس اپنے کام پہ دھیان دو، خوب محنت کرو۔ پتہ ہے، وہ ایک دم مسکرائی اور یاد کر کے بولی، جب تم 6 سال کے تھے تو تمہارے بابا کے بڑے تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بڑے نیک اور اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا ایڈم کے لیے دعا کریں تو انہوں نے دعا مانگی کہ کھانا دو ماں۔ وہ خجالت سے اس کی بات ٹوکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایڈم، ماں نے سر اٹھا کے افسوس بھری گہری سانس لی، تمہیں تایا جان کی دعا پہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ ہی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے اب کھانا دو نا۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے پھر سے بات کو گول کر گیا۔ مبادہ اماں وہ دعا دہرا ہی نہ دے، اگر جو کسی نے سن لیا تو اور اگر جو باس نے پولیٹیکل سیکرٹری نے سن لیا تو وہ کتنا ہنسے گا ایڈم پہ۔ اس نے جھرجھری لی۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے بھی پھر سے کٹاک کی تو دیوار سے جھانکتی بلی پیچھے ہو گئی۔ رات پھر سے پرسکون ہوتی گئی۔ ماں کچھ خاصی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ دعا پہ کیسی ندامت! ہاں
رات کوالمپور میں اتری تو ویدیسا پارک کے اس اونچے محل کے لان میں لگے پھول مہک مہک اٹھے۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ اندر تک آنے لگی۔ وان فاتح گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر سو سناٹا چھایا تھا۔ ملازموں کی چہل پہل تھم چکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کوٹ اتارتے ہوئے دوسرے کی انگلیوں سے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ پھر کھلا دروازہ دیکھ کے وہ ٹھٹکا۔ بھویں کوڑی دروازہ پورا دھکیلا تو لبوں سے گہری سانس نکلی۔ اسرا اس کے کمرے میں سامنے کرسی پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ یا آج تمہیں دیر تک کوئی کام نہیں کرنا؟ اس نے کوٹ دوسری کرسی پہ ڈالا، پھر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا اور شرٹ کے کف کھولنے لگا۔ تم نے آج اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا فاتح، وہ ہماری کلائنٹ تھی، ڈونر تھی۔ وہ خفگی سے ایک دم بولی تو وہ جو کف کے بٹن کھول رہا تھا رک کے حیرت سے اسے دیکھا، آنکھوں میں الجھن بھر گئی۔ کون سی لڑکی جس کو تم نے میرے آفس میں یہ کہہ کر بے عزت کیا کہ وہ کچھ نہیں کرتی اور اس کے آرٹ کے شوق کی توہین الگ کی؟ فاتح چند لمبے چھمبے سے اسے دیکھتا رہا، پھر یاد آیا سنہرے بالوں بڑی آنکھوں والی لڑکی۔ اچھا وہ، اس کو میں نے برا بھلا کہا تھا یا ایڈم نے؟ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کی غلطی کیا تھی، پھر یاد کیا ویسے میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا اس کو۔ اب وہ کندھے اچکا کے جھک کے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ میں اگر یہ دیکھوں کہ میرے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اور میں ظاہر کروں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ تو غلط بات ہے۔ مگر وہ دنیا کو ایسے نہیں دیکھتی ہوگی جیسے تم دیکھتے ہو۔ نہ دیکھے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے دوبارہ اچکاتے جھکے دوسرا تسمہ کھولا۔ فاتح تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کیریئر میں تمہاری سپورٹ کرتی رہوں، لیکن تمہیں میرے فائدے نقصان سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات آنکھوں میں بھرے اسے دیکھا۔ وہ بوٹ اتارتے ہوئے اسے سادگی سے بولا، دیکھو اسرا، میرے الفاظ کو ٹویسٹ کر کے اگر تم آرگومنٹ جیتنا چاہتی ہو تو جیتو، میں برا نہیں مناؤں گا، لیکن ہم دونوں کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ تم اتنی توانائی ضائع کرو۔ میری مہمان اور ڈونر کو خفا کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ واہ، کیا میں تمہارے مہمانوں کے ساتھ ایسے کرتی ہوں؟ کیا میں اچھی بیوی کی طرح پوز کر کے ان کی خاطر مدارت نہیں کرتی؟ ہاں، اب تمہارا آرگومنٹ کمزور پڑ رہا ہے۔ فاتح نے جرابے اتارتے ہوئے افسوس سے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اگر تم اس بات پہ برا مناتی کہ میں کسی لڑکی سے اچھے سے بات کر رہا ہوں تو میں اسے ایک جائز دلیل سمجھتا، لیکن برے سے بات کرنے پر اتنا جھگڑا؟ آخر میں گویا ملال کر کے وہ اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور غصے بھرے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ تم کبھی نہیں سمجھتے کہ جو کنکر تم دریا میں پھینک دیتے ہو، ان کے دائرے کتنی دور تک پھیل کے ہمیں متاثر کرتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں، میرا کاروبار ہو، تمہارا کیریئر ہو، یا اس کی آنکھیں گیلی ہوئی، یا آریانہ ہو۔ وہ جو الماری کھولے کھڑا ہینگرز الٹ پلٹ کر رہا تھا اس بات پہ ایک دم ٹھہر گیا، پھر آہستہ سے واپس پلٹا تو اس کے چہرے پہ کچھ بدلا ہوا سا نظر آتا تھا، جیسے کچھ زخمی پن سا ہو آنکھوں میں، کسی بجھی راہ کی پرچھائی ہو۔ تم آریانہ کو درمیان میں لائے بغیر بھی بحث جیت سکتی ہو اسرا، جیسے کوئی اداس ماتم سا ہو آواز میں۔ میں تم سے جیتنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں وان فاتح کہ تم اپنے کھول سے باہر نکل کے دیکھو کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کیا کچھ نہیں سہ چکے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مٹھیاں بھیج کر درد سے چلا رہی تھی۔ تم نے اپنے جنون کے ہاتھوں ہم سب کو تباہ کر دیا۔ آریانہ کو کھونا تمہاری غلطی تھی، میری بیٹی تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو کھونا ایک ماں کے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، ہینگر پہ لگی شرٹ بازو میں تہہ کیے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ مگر تم نہیں سمجھتے، تم نہیں بدلتے، میں ایک بھڑکتے جہنم میں رہ رہی ہوں، مجھے باہر نکلنا ہے اس سے۔ وہ نیلامی میں اپنے بچوں کو تمہارے جنون کی آگ سے نکالنے کے لیے کر رہی ہوں، اور تم اس کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے۔ میں تمہاری بیوی ہونے کی قیمت آخر کب تک ادا کرتی رہوں گی؟ مجھے بھی آریانہ کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں ہے۔ وہ زخمی سا بولا تھا، تمہیں دکھ ہے اس کا؟ تمہیں تو وہ شاید وہ یاد بھی نہیں آتی وان فاتح۔ وہ تنفر اور اذیت سے اسے دیکھ کے مڑی اور تیز تیز چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاتح نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر آنکھیں کھولی اور ہینگر پرے رکھ دیا۔ جیب سے والیٹ نکالا اور آگے آیا۔ والیٹ لیے وہ اسی کرسی پہ بیٹھا جہاں اسرا پہلے بیٹھی تھی۔ جگہ ابھی تک گرم تھی، شاید وہ بہت دیر سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے والیٹ کی ایک تہہ پلٹائی تو سامنے فوٹو کے خانے میں ان دونوں کی تصویر لگی تھی، فاتح اور آریانہ۔ وہ دونوں اس میں ہنس رہے تھے۔ ننھی سی بچی جس نے ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا اور جس کی آنکھیں ہیرو جیسی چمکتی ہوئی تھی۔ اسرا یہ نہیں سمجھتی کہ میں اپنی بیٹی کو کھو دینا ایک باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ تصویر پہ انگوٹھا پھیر کے ہلکا سا بڑبڑایا، اذیت سی اذیت جو دل میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر مہکتے گلابوں کی اداس خوشبو اب بھی سارے گھر میں آتی محسوس ہو رہی تھی۔